پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے ہما بقائی صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس وقت جو ایرانی صدر کی ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یقیناً وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو بات چیت کا ایک پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہونے کے بعد آج ایرانی صدر ملک کے اندر موجود ہیں اور اس کو بڑی اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ اوورآل سر، جو اس ایم او یو کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا توقعات ہیں سر؟ کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں، یا اوورآل جو 60 روز کا وقت دیا گیا ہے؟ جی، یہ تو اب ایک اتار چڑھاؤ کا سیزن ہے ان مذاکرات میں۔ ایک دن یہ چل پڑتے ہیں، دوسرے دن پھر کوئی صدر ٹرمپ کی طرف سے بیان آ جاتا ہے، پھر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی حیثیت ہے، پاکستان کی جو بطور ایک ثالث حیثیت ہے، وہ اب مسلمہ ہے، اور اس پہ اب بار بار جو ہے وہ امریکی انتظامیہ بھی اپنی اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اور ایران نے بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی صدر کا 7 محرم کو پاکستان آنا ایک خاص معنی رکھتا ہے، تو ان کی نظر میں یہ کتنی اہم ان کے لیے ایک ریلیشن شپ ہے جو پاکستان سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور پاکستان نے بھی اس سارے معاملے میں تو ہمیں فوری طور پر تو ایم او یو جو ابھی سائن ہوا تھا، اسلام آباد ڈیکلیریشن، اس کے بعد ابھی بیورگن اسٹاک میں جو گفتگو ہوئی ہے کہ اس معاہدے اسلام آباد ڈیکلیریشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف میکانزم بن گئے ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہیں، ایک ڈی کانفلکشن سیل بھی بنا ہے لبنان کے لیے، اور لیکن پاکستان نے تو اس سے آگے دیکھنا ہے نادر صاحب۔ یہ اہم بات ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ ایک خوش اسلوبی سے آگے چلتا ہے، بہت اتار چڑھاؤ ابھی بھی آئیں گے، لیکن پاکستان نے کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے خارجہ پالیسی میں بھی اور سیکیورٹی پالیسی میں بھی، کہ وہ اپنے جو ہمارے خلیج کے دوست ہیں عرب ممالک، ان سے اپنے روابط کو نئے طریقے سے استوار کریں۔ ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے، ابھی 60 دن کے لیے US ڈالرز میں تیل بیچنے کی اجازت مل گئی ہے، تو پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف گیس پائپ لائن جو کہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، بلکہ لانگ ٹرم گیس اور تیل کے اگر ہم ترجیحی بنیادوں پر ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، اس کی طرف ابھی سے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، تو خرم دستگیر صاحب، یہ جو پیٹرول اور گیس پائپ لائن جس کا آپ نے ذکر کیا اور بڑے عرصے سے اس پر بات ہوتی بھی رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے سر کہ آئندہ جو بھی مختصر وقت ہو اس میں پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہیں یہ گیس کے حوالے سے یا پیٹرول کے حوالے سے، ان چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں، ان مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں؟ جی، چیلنج تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو، پاکستانیوں کو کم سے کم ترین قیمت پر وافر توانائی کیسے فراہم کر سکتے ہیں، یہ چیلنج ہے۔ جی، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ ہم نے حکومتوں نے طریقے اختیار کیے۔ مثلا شروع میں جب قطر سے ہمارا معاہدہ ہوا تو وہ ایک بہت مثبت معاہدہ گنا گیا، لیکن جو دنیا کی انرجی مارکیٹس ہیں ان کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک مشکل چیلنج بن کر آتا ہے۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ اب جب کہ پاکستان نے اتنا کلیدی کردار ادا کیا ہے ایران کے عوام کے لیے بھی، ان کی حکومت کے لیے بھی، کہ ایک بہت لانگ ٹرم پریفرنشل یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ گیس اور تیل جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے حاصل کر سکیں، اور پھر پہلے حاصل کریں اس کو پھر یہاں تک پہنچانے کے لیے اگلا مرحلہ ہے گیس تیل کی پائپ لائن کا۔ لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس طرح انرجی مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ ہے، بین الاقوامی حالات میں بھی اتار چڑھاؤ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی جب کہ یہ لوہا گرم ہے پاکستان کی ثالثی کا، اس سے پاکستان کے عوام کو جو ایک لانگ ٹرم ریلیف ہے اس کے لیے ضرور ایک کوشش میری توقع ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کریں گے۔ اور ساتھ ہی آف کورس آج چونکہ بجٹ بھی پاس ہوا ہے، لیکن یہ توقع ہے
کہ آنے والے دنوں میں وہ اتنی ہی بڑی جو ہے اندرونی طور پر معاشی اصلاحات کا اعلان کریں گے جتنی بڑی کامیابی انہوں نے سفارتکاری کے محاذ پر حاصل کی. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو آج کا دورہ ہے، جو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں پاکستان کے اندر، اس سے یہ جو معاہدے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی توقع رکھنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معاہدے نہیں بھی ہوتے تو کم سے کم اس اہم دورے کے دوران ان معاملات پر بات چیت ضرور ہوگی؟ جی نہیں، بات چیت ہوگی. دیکھیے معاہدے اتنی آسانی سے ملکوں کے درمیان نہیں ہوتے، لیکن ایک خاص ماحول ہے کہ اس کے میرے خیال میں اگلے 2 سے 3 ماہ میں اس کو کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے، نئے معاہدوں کو. اگرچہ یہ ایک پیچیدہ کام ہوتا ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ سالہ سال لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں جو تھوڑی سی اور اگر ہم لانگ ٹرم بات کریں تو ایران کا پاکستان سے جو تعلق اب ڈیولپ ہوا ہے، اس کو اب ہمیں اس خطے کے امن کے لیے لے کے جانا ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان بھی اگر پاکستان کی ثالثی میں ایک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو، جسے نو وار پیکٹ کہتے ہیں، تو وہ نہ صرف خطے میں امن کی طرف ایک پیش رفت ہوگی، بلکہ دنیا کی جو انرجی سپلائیز ہیں اور نان انرجی سپلائیز جو اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلتی ہیں، ان کی سپلائی کو سٹیبلائز کرنے میں بھی ایک نو وار پیکٹ یا پیس پیکٹ جو ہے گلف کے ملکوں کے درمیان، وہ بہت کارآمد ہوگا. اور پاکستان سے بہتر ثالث کوئی نہیں ہے اس وقت. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.